الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. یہ آج کا جو چیپٹر ہے صاحب مختصر ہے لیکن کافی توجہ طلب ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی شکایت کرنا، اللہ کی شکایت کرنا لوگوں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی شکایت کرنا اپنے دل میں. سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سانحہ واقع ہو جائے، سمجھا، آپ کے پرسنل لائف میں ہو یا آپ کی پرسنل لائف میں نہیں ہے، کہیں جیسے ارتھکویک آیا، الحمدللہ ہم لوگ پرسنل لائف میں نہیں آیا ارتھکویک، لیکن یہ ہے کہ ٹرکی سیریا میں آیا تو اتنے لوگ مر گئے، 50-60 ہزار لوگ مر گئے، بچے مر گئے، عورتیں مر گئیں اور سب. تو نعوذ باللہ اس کی شکایت کرنا لوگوں سے، نعوذ باللہ کہ دیکھیے صاحب اللہ رحمان و رحیم ہے تو یہ کیسے ہو گیا، اللہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں سے اللہ کی شکایت کرنا. دوسری بات یہ کہ زبان نہ کھولنا لیکن دل میں اللہ کی شکایت رکھنا. آپ خوف سے نہ کہیں کہ لوگ پتہ نہیں ہم کو کیا کہیں گے، کہتے ہم کافر ہو گئے یا کیا ہو گیا، لیکن دل میں ایسی باتیں رکھنا. تو یہ کیسا ہے، اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چھوٹا سا چیپٹر لکھا ہے. تو فرماتے ہیں الجاہل وہ بندہ بالکل جاہل ہے، یعنی اللہ کی بالکل معرفت اس کو نہیں ہے. جاہل یشکو اللہ الی الناس، جاہل آدمی وہ ہے جو اللہ کی شکایت کرتا ہے لوگوں سے، اللہ کی شکایت کرتا ہے لوگوں سے کہ صاحب ایسا کیا اللہ نے، دیکھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے کہ یہ کر لیا. یہ عورتوں کا ایک جملہ ہے ہم لوگوں کو یو پی میں، آپ کے تو بھی ہوتا ہوگا، عورتیں جب بہت ہوتی وہ کہتی ہے ہم نے اللہ کا بگاڑا کیا تھا، یعنی یہ اللہ نے کیوں کیا ہمارے ساتھ. تو یہ شکایت ہے اللہ کی لوگوں سے. تو کہتے ہیں الجاہل یشک اللہ الی الناس، جاہل وہ آدمی ہے جو اللہ کی شکایت کرے لوگوں سے. فرماتے ھذا غایۃ الجہل بالمشکو والمشکو الیہ، کہتے ہیں اور یہ جہالت کی انتہا ہے، غایت، یہ جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھے کہ کس کی شکایت کر رہا ہے، مشکو، اور والمشکو الیہ کون ہے، مشکو الیہ مطلب کن سے شکایت کر رہا ہے، بھائی کس کی شکایت کر رہا ہے اور کن سے شکایت کر رہا ہے. کہنا فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ لَمَا شَكَا، کیونکہ حقیقت یہ کہ اس بندے نے اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو قطعی کبھی اللہ کی شکایت نہ کرتا. وَلَوْ عَرَفَ النَّاسِ، اور اگر اس کو لوگوں کی سمجھ ہوتی، لوگوں کی سمجھ ہوتی، لما شکا الیہم، اگر اس کو لوگوں کی اس کی پہچان ہوتی، لوگوں کی سمجھ ہوتی تو یہ ان سے اللہ کی شکایت کبھی نہ کرتا. تو اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور یہ ایسا باولا ہے کہ اس کو لوگوں کی خصلت بھی نہیں معلوم. تو یہ بالکل سر سے پاس تک جاہل ہے. پھر فرماتے ہیں ورآ بعض السلف رجلا یشکو الیہم، کہتے ہیں بعض اہل اللہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے اپنے فاقہ اور ضرورت کی شکایت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ صاحب اللہ نے آپ کو اتنا دیا، نوازا، دیکھیے صاحب ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، دیکھیے آپ کو تو بہت کچھ دیا، ہم کو محروم رکھا ہے اللہ نے. تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا یا ھذا، اے انسان، واللہ ما زدت علی ان شکوت من یرحمک الا من لا یرحمک، کہنا واللہ تم جو شکایت کر رہے ہو اپنے حالات کی جو شکایت کر رہے ہو، تم ان سے کہہ رہے ہو جو تم پر کبھی رحم نہیں کریں گے، اور کس کی شکایت کر رہے ہو، جس نے ہمیشہ تمہارے پر رحم کیا ہے.
انسان سے تم شکایت کرو جو تم پہ رحم نہیں کرے گا، اور کس کی شکایت کرو؟ جس نے ہمیشہ تمہارے پر رحم کیا ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ ابن قیم فرماتے ہیں دیکھو والعارف، عارف باللہ وہ ہے، مطلب عارف مطلب اگر آپ کو اللہ کی سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، انما یشکو الی اللہ وحدہ. اگر آپ میں عارف باللہ جو ہے وہ اپنی ضرورت رکھتا ہے صرف اللہ کی طرف، اللہ کے حضور میں. جو بھی بات کہنی ہے آپ کو وہ صرف آپ اللہ سے کہیں گے، یہ عارف ہے. اپنی ضرورت کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ عارف باللہ کی شان نہیں ہے. تو کہنے عارف وہ ہے انما یشکو الی اللہ وحدہ. دیکھیے یہ وہ شکا یشکو آتا ہے اردو میں شکایت کے لیے، اگر لوگوں سے کہا جائے تو وہ شکایت میں آ جائے گا. اللہ سے کہا جائے، اللہ کے حضور میں کہا جائے تو یہ اپنی ضرورت کو بیان کرنا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور دعا ہے اللہم انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ. نہیں یہ تو قرآن شریف میں نا، کہاں پہ؟ ہاں یہ سورہ یوسف میں ہے نا، سورہ یوسف میں نا، یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم اللہ. ہاں یہ اس میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو تو وہاں پہ انما اشکو، اشکو سے یہاں پر شکایت نہیں ہے. یہاں پہ یہ جب اللہ کے حضور میں ہو تو شکایت نہیں، وہ یہ ہے ضرورت. اور جو حدیث شریف میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما اشکو کیا ہے صاحب، طائف سے روایت ہے تو کیا ہے وہ انما یاد نہیں آ رہا، انما اشکو یاد نہیں آ رہی وہ دعا بھی کیا ہے وہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوان الناس. اللہ تعالیٰ ہم اپنا حال یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے. یہ طائف کے بچے لونڈے جو ہیں ہم کو پتھر مار رہے ہیں، تو ضعف قوتی کہ ہمارے پاس کوئی قوت نہیں اس وقت. وقلت حیلتی علی الناس، لوگوں کے اوپر کوئی ان کو روکنے کا کوئی پاور نہیں ہے. کیا ہے جب وہ دوڑتے ہوئے آئے تھے ان کے قوم تو اس وقت انہوں نے یہ کہا قال لو ان لی بکم قوتا اواب، لیکن وہاں پہ لفظ شکایت نہیں ہے. لیکن اس کو سوالے شکا یشکو جو ہے جب لوگوں سے کہا کے متعلق کہا جائے تو وہ ہے شکایت کرنا. جب اللہ کے حضور میں ہو تو اپنا حال بیان کرنا، اپنی ضرورت بیان کرنا. جیسے لفظ فتنہ ہے، اب فتنہ جو ہے اگر مطلب بلکہ فتنہ کو آپ دیکھیں لفظ کو تو مختلف میننگ میں آتا ہے، رائٹ. اب مثال کے طور پہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو نہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگوں سمجھ لو تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. مطلب ان چیزوں کی اتنی مطلب محبت کرو، بچوں سے محبت کرنا کرو، لیکن وہ ٹیسٹ بھی ہے. اور مال سے تو بالکل محبت مت کرو، مال سے بالکل محبت کرو، بس ضرورت ہے. مطلب جیسے آدمی پیشاب پخانے کے لیے جاتا ہے تو وہ ضرورت ہے. پیشاب پخانے سے محبت ہو جائے تو آدمی مطلب انسان ہی نہیں ہے، پھر وہ وہیں بیٹھا رہے. تو مطلب یہ ہے پیشاب پخانے جانا کوئی آدمی کا سب سے محبوب وقت میرے لیے وہی ہے جو میں صرف کرتا ہوں یہ کام کرتے وقت، تو وہ آدمی مجنون ہے. ایسے ہی اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد کی محبت تمہارے لیے آزمائش ہے اور پیسہ. اب یہاں پیسہ آزمائش ہے کہ دیکھنا ہے حلال حرام دیکھنا ہے آپ کو. اگر محبت ہو جائے گی پیسے سے تو آدمی جیسے بھی ہوگا آ جائے. تو ایک بات تو یہ فتنہ. اچھا یہاں پہ دیکھیے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سورہ اعراف میں،
سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے کچھ مگر آپ کی آزمائش۔ اچھا ہوا کیا تھا پرویز بھائی، کیا ہوا تھا یہ بتائیے، یہ کس پیراما میں ہوا تھا؟ ان ہی الا فتنتک، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ خیر چلیں، موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا طور پر تو اللہ نے کہا بھائی 70 آدمیوں کو لے کے آؤ۔ اب دیکھیے نبیوں کا وہ یہ زبردست دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کہا وختار موسیٰ قومہ 70 رجل، یہ یعنی یہ ہے 8ویں پارے میں، نہیں 10ویں پارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو ہے اپنا وہ 70 آدمیوں کو لے کے آ جائیے۔ تو انہوں نے ہینڈ پک کیا 70 لوگوں کو اپنی قوم میں سے اور لے کے آ گئے۔ اور جب لے کے آ گئے تو اس کو ابھی رکھ دیجیے، بس شکریہ تھا آپ کو، بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ لے کے آ گئے، جب طور پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اب تصور کریے طور اوپر جب پہنچ گئے، اب بلایا کس نے؟ اللہ نے۔ اب دیکھیں مطلب جو مدعو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، داعی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب سب کو بلا لیا اللہ نے طور کے اوپر، تو موسیٰ علیہ السلام اور 70 لوگ آ کھڑے ہیں۔ اب اللہ نے فلما اخذتہم الرجفہ، وہ زلزلہ آ گیا۔ اب سوچئے پہاڑ کے اوپر لوگ کھڑے ہیں اور پہاڑ ہل رہا ہے، تو موت یقینی آ گئی۔ وہ تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو نہیں، وہ تو اس کے بعد ہے۔ تو ہوا یہ کہ پہلا جو وزٹ تھی اس میں صاحب یہ زلزلہ آ گیا، یا پہلی تھی یا دوسری تھی نہیں معلوم، بہرحال یہ وہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ صاحب زلزلہ آ رہا ہے لیکن نبی دعا کر رہا ہے۔ اب دعا کا پیرایہ دیکھیے، یہ ہمارے آپ کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ جو تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہلاک کرنا تھا، لو شئت اہلکتہم من قبل، تو آپ ہم لوگ کو پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ اب سنیے، آپ اگر آپ کو ہلاک کرنا تھا تو ہم لوگ کو پہلے بھی ہلاک کر دیتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ تعالیٰ کیا آپ ہم لوگ کو اس لیے ہلاک کریں گے کہ کچھ بیوقوفوں نے وہ حرکت کی کہ وہ بچڑے کو پوجنے لگے تھے، اس کی وجہ سے۔ اب آپ سنیے، ان ہی الا فتنتک، اب انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ صرف آپ کی آزمائش ہے۔ ان ہی الا فتنتک، اب یہاں فتنہ جو ہے نا وہ آزمائش کے معنی میں ہے۔ ان ہی الا، نہیں ہے یہ مگر، الا مگر، فتنتک یہ آپ کی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہاں یہ ہماری آزمائش ہے۔ تو یہاں پر وہ جو زلزلہ آیا تھا یہ آزمائش تھی۔ تو لفظ فتنہ جو ہے یہ مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شکا یشکو ہے، شکایت کرنا، یہ بھی مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کے حضور میں جب آپ لفظ بولیں گے تو مطلب اپنی ضرورت بیان کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی ضرورت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت بیان کی۔ لیکن نعوذ باللہ جب آپ کسی سے بات کریں گے اس پیرائے میں تو اللہ کے متعلق کہ اللہ نے دیکھو یہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کیا، تو پھر وہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ کی شکایت نہیں ہوتی صاحب، اللہ نے کہ جتنی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا ان کا چرچا کیا کرو۔ اب دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جو عذاب ہیں یا جو سخت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ اسی لہر میں اردگان جو ہے جی اچھی اسپیچ دی ہے ہاں اسی اسی موضوع پر۔ بہرحال اب اس میں وَأَعْرَفُ الْعَارِفِينَ مَنْ جَعَلَ شِكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ لَا مِنَ النَّاسِ، کہنے لگے اللہ والا وہ ہے، مطلب عارف باللہ وہ انسان ہے
جو اللہ تعالیٰ سے ہی صرف اپنی ضرورت بیان کرتا ہے، انسانوں سے اپنے ضرورت بیان نہیں کرتا ہے۔ فَهُوَ يَشْكُو مِن مُوجِبَاتِ تَسْلِيطِ النَّاسِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ دیکھو جب انسان لوگوں سے اللہ کی شکایت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ضرورت کے لیے پھر لوگوں کو ہی ان پہ مسلط کر دے گا۔ جب لوگوں پر سے آپ شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ پر حاکم بنا دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اور لوگوں کا میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ صاحب آپ انسان سے ایک مرتبہ مانگیں گے، 2 مرتبہ مانگیں گے، 3 مرتبہ مانگیں گے۔ حد یہ کہ بچہ بھی ماں سے ایک چیز مانگتا ہے دے دے گی، 2 مرتبہ دے گی، 3 مرتبہ پھر اس کا بھی ماتھا گھوم جاتا ہے، ماں کا بھی۔ وہ بھی کہتی ہے بھائی چھوڑو، دماغ تم نے کھا لیا ہے، چلے یہاں سے ماں، رائٹ۔ تو اگر انسان دوسرے انسان سے کچھ مانگے گا، 1 مرتبہ مانگے گا، 2 مرتبہ مانگے گا، پھر آدمی کہے بھائی ہمارا دماغ تم 420 ہر وقت چلے آتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم سے مانگو، ہم سے مانگو، صرف ہم ہی سے مانگو، اور صبح شام مانگو۔ مانگنا بھی شکایت نہیں، ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حل یہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہم سے دعا نہیں مانگیں گے تو ہم جہنم بھر دیں گے ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم سے مانگو اور صبح شام مانگو، تو یہ بہت بڑا فرق ہے انسانوں سے۔ تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، شکایت اللہ تعالیٰ کی جو ہے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جس حال میں اللہ رکھے، سمجھے آپ، اللہ کا شکر ہے۔ یہاں پہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت۔ اچھا ایک اور پوائنٹ بھول جائیں گے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس میں ایک چیز اور ہے صاحب۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تعالیٰ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ ہم لوگ کو اس لیے تباہ کریں گے یا ہلاک کر دیں گے کیونکہ کچھ بیوقوفوں نے ہمارے قوم میں سے بیوقوفی کی حرکت کی، اس کی پاداش پہ کہ آپ ہم لوگ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اب وہ بیوقوف لوگ کیا تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بلایا گیا تھا، جب وہ واقعہ پیش آیا تو پیچھے ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، شرک شروع کر دیا تھا، چند لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا کہ اللہ کہ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ ہم لوگ کو ہلاک کر دیں گے اللہ میں۔ تو جواب جو آیا اللہ تعالیٰ کا اس سوال کا وہ بڑا معنی خیز ہے صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اصیب به، قال عذابی اصیب به من اشاء۔ دیکھو جہاں تک میرا عذاب کا تعلق ہے نا، تو عذاب کا تعلق یہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے ہم اس کو عذاب دیں گے۔ عذاب کا تعلق اعمال سے نہیں ہے دنیا میں، عذاب کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، عذاب کا تعلق اللہ کی مشیت سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ والے ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، یہ یہاں دنیا کا معیار نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے 3 سال پانی نہیں برسا کہیں کو۔ حد یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ چمڑا لے کے اور اس کو گرم پانی میں کر کے کھاتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں مکہ مکرمہ میں، سمجھے آپ، بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، کہیں کا کھانا نہیں ہے، ایک عجیب فقر و فاقے کے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جس پر چاہے گا اس کا اعمال سے تعلق نہیں ہے۔ آپ تو جو حضرت کی حدیث ہے کہ جو مفہوم اس حدیث کا جیسے پوچھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تو اللہ فرمایا کہ نیک جب خباثت غالب آ جائے گی، میجورٹی تو نیک بھی بیچ میں دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ تو ایک عذاب ہوتا ہے کہ کسی خاص اعمال کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہم اس کا یہ عذاب ہے،
وہ ایک خاص اعمال کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کرے تو قال عذابی اصیب به من اشاء، میں رب ہوں، میں جب چاہوں جس پر عذاب بھیج دوں، رائٹ، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن اللہ کا یہ کہہ رہا ہے جو اللہ والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے ہمارا عذاب بھی رحمت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اہل ایمان کے لیے، رائٹ، وہ اس کا بیان اور جگہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وہ عذاب کیا کہ جو اس عذاب میں ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، سونامی آ گیا، ارتھکویک آ گیا، کہیں بام بلاسٹ ہوا، آدمی مر گیا، تو یہ سب شہید ہیں، یہ سب شہید ہو گئے۔ تو مرنا تو ہے ہی، لیکن آپ گھر مطلب اورلینڈو میں بیٹھے ہوئے شہادت کا مطلب آ گیا، اب نہ کہیں گئے عذاب آیا نہ اس میں شہید ہو گئے، تو گھر بیٹھے شہید ہو گئے۔ اور اب میں سوچتا ہوں کہ ارتھکویک جو آیا اس میں 40-50 ہزار لوگ تو شہید ہو گئے، ان کو تو شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس میں رحمت یہ دیکھیے کہ اس ارتھکویک کے آنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے آپ کے مرتبوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے پیسے لوگ دے رہے ہیں، جو لوگ بھی چندہ دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، آپ سنیں اب اگر ارتھکویک نہ آتا تو اتنا وہاں کے لیے نہ ہوتا، یہی پیسے ہم لوگ اپنا کھانے پینے میں پر صرف کر دیتے، ہم دیکھ رہے ہیں بچے بھی دے رہے ہیں، عورتیں بھی دے رہے ہیں، مرد بھی دے رہے ہیں، آپ تو یہ تو بھائی باعث رحمت ہوگا ہم لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ ہمارا جو عذاب ہے ہم جس پر چاہیں ہم بھیجتے ہیں۔ تو دنیا میں عذاب کا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، سب اعمال سے نہیں، ہاں بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو، جس سے قوم لوط ہے، ہوموسیکشوالٹی ہے، رائٹ، وہ عذاب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کا پھر بہت ہی دردناک عذاب آئے گا، دردناک عذاب آئے گا، سمجھا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں صاحب کہ انسان کرتا ہے، سمجھا، انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک عذاب دوسری طریقے سے ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے، رائٹ، جس میں اکثر ہم لوگ مبتلا ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ صاحب یہ عذاب۔ اچھا یہ بھی اسی آیت میں دیکھیے، یہ بھی اسی آیت میں، آج یہ آیتیں یاد آ رہی ہیں، دیکھیے اسی میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں پہ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اس میں کیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی نا تو اللہ تعالیٰ ہم پھر ان کو ذلت دیں گے دنیا میں۔ تو دنیا میں صاحب ذلیل ہو کے زندہ رہنا یہ بہت بڑا عذاب ہے، ذلت کے ساتھ، عزت کے ساتھ مختصر زندگی بہتر ہے ذلت کے ساتھ لمبی زندگی سے۔ وہ جگہ کا شعر پھر سے یاد کر لیے کہ کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو۔ تو یہ جو ہے صاحب مختصر ہو لیکن صاحب عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جو ہے یہ بہت بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے تو اس میں فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ۔ ایک پوائنٹ اور اس میں بتانے سے بھول جاؤں گا، کئی جگہ سورہ نور میں، سورہ اللہ نے ایک چیز کہی ہے کہ بعض اعمال کا خمیازہ یہ ہوتا ہے اعمال کا کہ اللہ تعالیٰ انڈیویجولی جو ہے، کلیکٹیولی نہیں، انڈیویجولی جو ہے آدمی کو، انڈیویجولز کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یہ انڈیویجول ہے، رائٹ۔ ایک یہ کہ جو آدمی فحش باتیں کرے گا، فحش کام کرے گا، فحش باتیں دیکھے گا، فحش کام میں ملوث ہونے کا خمیازہ یہ ہے کہ وہ آدمی انڈیویجول عذاب میں رہے گا، اب دیکھیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ
یہاں پہ اللہ لہم عذاب علیم فی الدنیا، پھر آخرت ہے. اب یہ چیز اللہ نے دنیا میں کہنے کہی ہے کہ تم فحش کاری میں، جیسے آج کی دنیا فلمیں ہیں، ٹی وی ہے، یہ سب، اس میں اگر فحش اس پہ کرو گے تو بہت بہت عذاب علیم ہے تمہارے لیے دنیا میں. اب اگر آدمی گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندی فوٹوز دیکھتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، تو عذاب علیم یہ ہے کہ نہ نماز قبول ہوئی، نہ مسجد میں آنا قبول ہوا، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اور وہ دور ہوتے جاتا ہے، وہ اللہ سے بہت بہت بڑھتا جاتا ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مطلب ممبر رسول پہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی واز بیان کر رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب سن رہے تھے بات. وہ آدمی داخل ہوا تو حضرت عثمان نے ان کا چہرہ ایسے دیکھا اور پھر ایسے کراہت کے ساتھ ایسے کر لیا، تو پھر اپنا واز جاری رکھا. جب واز ختم ہو گیا تو آدمی تخلیے میں آیا، کہ حضرت جب میں جب حاضر ہوا نا تو آپ نے مجھ کو دیکھا اور چہرے پہ بڑے ناگواری کے آثار میں نے دیکھے، تو آپ نے اپنا چہرہ بھی ہٹا لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے کہنے بیٹا تم کو کیا بات ہے، تم جاؤ رہنے دو. کہنے حضرت بتا دیجئے. کہنے بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے چہرے پہ خاص نور رکھا ہے، وہ نور ہم نے تمہارے چہرے پر نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نور نہیں ہے تمہارے چہرے پہ، یہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہے، یہ کشف ہے، یہ اہل اللہ کو کشف، وہی اس وجہ سے کہ تم بد نظری کرتے ہو. اور جب بد نظری کرو گے، غیر محرم عورتوں کو دیکھو گے، جان بوجھ کے دیکھو گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے. جب نور ختم ہو گیا، سمجھا، جب چہرے کا نور ختم ہو گیا تو کوئی اعمال اللہ قبول نہیں کرتا ہے. چاہے آپ عمرے پہ چلے جائیں سال میں 2-3 مرتبہ، چاہے آپ حج پہ حج کرتے ہیں، وہ قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بد نظری جو ہے وہ اس سے جو ہے تو یہ عذاب علیم، عذاب علیم فی الدنیا ہے، عذاب علیم فی الدنیا، پھر اللہ میں اول آخرہ. اچھا ایک بات تو، اور دوسرا ہے سورہ بقرہ، اس کے لیے عذاب علیم فی الدنیا پہلے. وہ گناہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ. لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن، جو لوگوں کو مسجد میں عبادت سے روکتا ہے. اور وسعیٰ فی خرابہا، اور جو مساجد ہیں ان میں جو ہے نا فتنہ و فساد کرتا ہے. وسعیٰ فی خراب مطلب اس کا جو پیسفل انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک طریقہ یہ کہ آپ خود مسجد نہ آئیں، اور پھر جو آ رہا ہے اس کو اما کہاں جا رہے ہو، ملا بنو کیا، اما یہیں پڑھ لو، سمجھا. اما مسجد نہیں، جب بنیں گے تو جنازہ تو وہاں جائے گا ہی. تو اس وجہ سے اما جب جانا، ابھی رمضان آ رہا ہے چلیں گے، باقی چھوڑو. اب ایک یہ تو آپ خود نہیں آ رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ میں پھر تم کو عذاب ملے گا دنیا میں. اور دوسرا یہ کہ آپ جو مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آنے کے بعد کوئی ایسی آپ اب بات کسی سے کہہ دیں، چیخ دیں، چلا دیں، اس کو حقارت سے دیکھ لیں. جو بیچارہ آ رہا تھا اس نے کہا اب ہم نہیں آئیں گے. آپ نے کہہ دیا تمہارا نماز قبول نہیں ہوئی، تم جو ہے جینس پہن کے آئے ہو، جو ٹی شرٹ صحیح نہیں ہے، تم بالکل تمہارے کچھ قبول نہیں ہوا. اس نے کہا بھائی اب ہم نہیں آئیں گے. تو اگر آپ نے ایسا ڈٹر کیا لوگوں کو کہ اب وہ بندہ نہیں آ رہا، تو لگا پھر تم کو جو ہے تم کو عذاب ملے گا دنیا میں. اور دنیا کا عذاب جو سب سے پاورفل اللہ پورے قرآن شریف میں، وہ ہے اولاد کے ذریعے سے. اسی جتنے نبی تھے سب نے اولاد، نیک صالح اولاد کی دعا کی. اولاد کے ذریعے سے جو عذاب آتا ہے صاحب وہ سب سے پینفل ہوتا ہے.
نافرمانی ہوگی، وہ مسجد نہیں آتی، وہ آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، وہ آپ کو آنکھیں دکھائے، وہ آپ سے کہہ ترکی بترکی جواب دینے لگے، تو یہ عذاب جو ہے اولاد کے ذریعے سے یہ سب سے بڑا ہے. خزی فی الحیاۃ الدنیا، اللہ اس نے فرمایا جب مسجد میں آؤ خائفین آؤ، اولئک لم یدخلوها الا خائف، جب مسجد میں آؤ خائفین جاؤ، خوف کے ساتھ آؤ کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم اس کے اہل نہیں تھے، اللہ میں نے بلا لیا. اب کوئی نماز جیسے پڑھے، کوئی کچھ کرے، ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم آئیں اپنی نماز پڑھ کے چپ چاپ چلے آئیں گے، کسی کے کو چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، کیا پتہ ہماری اس حرکت سے وہ آدمی آنا بند کر دیا تو یہ جو ہے لہم عذاب خزی فی الدنیا، اجا خزی ہے کہ تم کو بہت ہی ہم رسوا کریں گے دنیا میں. اس لیے مساجد کا معاملہ ایسا ہے کہ صاحب جب آپ آئیے مسجد میں تو بس خائفین بن کے آئیے، کسی پہ اعتراض مت کریں، چیخیں مت. جو آدمی جیسا نماز پڑھ رہا ہے سمجھے آپ اس کو پڑھنے دیجیے، آپ اپنی پڑھیے چلیے. کوئی آپ سے پوچھنے آئے تو محبت سے بتا دیجیے. آپ سے میں پھر سے بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مسجد کا معاملہ تھا، وہ بدو جس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اگر حضور ہم چیختے تو شاید وہ دوبارہ نہ آتا، لیکن کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے، بیچ صحن میں پیشاب کر رہا ہے، اور حضور نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی. لیکن جب صحابہ کرام دوڑے اب رک جاؤ، اس کو ختم ہی کر لینے دو، اب ختم ہی کر لینے دو. اس کے بعد پھر انہیں صحابہ کرام کا لاؤ اس کو صفائی کرو، لاؤ بھائی پانی لاؤ صفائی کریں. لیکن اس آدمی سے کہا میاں یہاں آئیے بیٹھیے، یہ آپ نے کیا حرکت کی. بدو آدمی پہلی مرتبہ آیا، اس کو یہی نہیں معلوم کہ مسجد کے آداب ہے. تو اگر سوچیے چیختے ہوئے اسلام وہ دوبارہ نہ آتا. تو اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ صاحب سنتیں، ہم لوگ سنت کہتے ہیں نا، سنت اخلاق نبی سے بڑی کوئی سنت نہیں. سب سے بڑی سنت ہے اخلاق نبی. یہ دیکھیے ایسے موقع پہ حضور نے کیسے کیا، تو اس سے بڑی کوئی سنت نہیں ہے. باقی نماز روزہ میں اونچ نیچ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اخلاق میں نہیں. تو اس کو یہ ہے کہ صاحب خیر آئیے بات یہ کرتے. اب یہ آتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ایک اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں سب آزمائشیں ہیں، اور دیکھو یہ جو ہے نا کبھی آتی ہیں تمہارے اعمال کی پاداش میں. اب یہ انڈیویجول ہے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں آپ کے اوپر، یہ آپ کے انڈیویجول. لیکن کلیکٹیو جب آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. ہاں جب کلیکٹیو گناہ ہو جاتا ہے جیسے قوم لوط والا، تو جب اللہ چاہے گا پھر بہت زبردست عذاب دے گا. وہ اللہ تعالیٰ بھی صبر کر رہا ہے، جب آئے گا تو پھر آئے گا. کیونکہ قوم لوط والا بھی اوور نائٹ نہیں آیا تھا صاحب، کئی جنریشن گزر گئی تھی، کئی جنریشن ان لوگوں کو ہومو سیکشوالٹی کرتے ہوئے گزر گئی تھی، تب اللہ میں نے بھیجا تھا. دل میں خیال تو آتا ہے کیا جب جیسے اس خاتون کا بھائی بچہ مر گیا، سوچتا ہے دل میں خیال تو آئے کہ میاں ان کے مر گئے تھے، بیٹا مر گیا، آتا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ ابھی دنیا میں حکمت اللہ ہی جانا ہے، اللہ. لیکن اب دل میں خیال اب اللہ تعالیٰ جانے کہ یہ جو بعض لوگوں کے حالات جو ہیں وہ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں. ایک عورت کا شوہر بھی مر گیا، پھر 2 جوان بچے بھی مر گئے، سب ہو گیا. تو جو ہے مشیت وہی جانے، خیال آتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہوگی، اللہ جانے. لیکن یہ ہے کہ صاحب شکایت مت کریں. وہی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر جو ہے اس کو جیسے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کی ذات لامحدود ہے، تو اللہ کا علم بھی لامحدود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی لامحدود ہے. ہم آپ جو ہیں محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے. تو جو محدود ہے وہ لامحدود کو سمجھ نہیں سکتا، بالکل لیا وہ لامحدود کو سمجھ نہیں سکتا. تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی، کوئی بچہ کنڈر گارڈن میں ہو اور ایک پروفیسر ہے جو
پڑھا رہا ہے یونیورسٹی سے میں 50 سال سے، تو یہ جو کنڈر گارڈن والا بچہ ہے یہ ان کی بات سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ ان کا تقریباً جو سمجھ ہے وہ بالکل ٹاپ لیول پہ اس وقت، یہ بچہ ابتدائی ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو علم ہے اس بچے کی طرح ہے جو کہ بہت ہی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے صاحب لا محدود ہے، رائٹ؟ اس لیے جو عذاب آتے ہیں صاحب اللہ ہی جانے کیا ہے۔ اور عبد الرحمٰن بھائی ایک بات ہمارے علماء نے اچھی لکھی ہے، زبردست، انہوں نے لکھا ہے دیکھیے جتنے بھی عذاب ہیں، جتنے بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی ہارڈ ٹائمز ہیں، یہ سب آئے ہیں اس وجہ سے کہ گزر جائیں گے۔ کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی۔ اب یہ جو محترمہ ہے، جو ماں ہیں جنہوں نے 2 بچوں کو کھو دیا، انتقال کر گئے، تو یہ مرحومہ بھی سمجھا انہوں نے جو صبر کیا نا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور فرمایا کہ کسی کی ایک اولاد فوت ہو جائے وہ اللہ سے شکایت نہ کرے تو پکی اس کو جنت ہے، اگر 2 ہیں تو جنت ہے، 3 ہیں تو جنت۔ تو یہاں تو 2 ہو گئی، اور الحمدللہ جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو شکایت نہیں کر رہی تھی، تو وہ تو انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کا تھا صاحب رونا شکایت نہیں ہے، رونا شکایت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، تو رونا شکایت نہیں ہے، لیکن ہاں انہوں نے تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو بھی ایک وہ کیا ہے اس کا آپ کو فیض احمد فیض کا کہ یہ گھڑی ہے، یہ شام کیا ہے بہت سخت گھڑی ہے، لیکن اے میرے ہمدرد یہ پھر بھی ایک شام ہی تو ہے۔ تو فیض احمد فیض کا مسئلہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ شام ہے، بڑی غمگین شام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو یہ شام ہی تو ہے، جیسے شام کٹ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، تو یہ شام ہی ہے، یہ کٹ جائے گی۔ تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں شباب ہے، جو آدمی بہت نعمتوں میں ہے، بہت نعمتوں میں، بہت عیاشی کر رہا ہے، بہت پیسے ہیں، بہت خوشیاں ہیں اس کو، لیکن اس کی بھی تو انتہا ہے، وہ بھی ایک دن مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، قصہ ختم، سٹوری ختم، چیپٹر کلوز۔ اور جو آدمی بہت مصیبتوں میں ہے، جیسے خاتون ہے، بھائی ان کی کتنی اور زندگی ہوگی، اللہ ان کو لمبی زندگی دے گا، پھر بھی کتنی ہوگی بھائی، چند سال اور ختم، پھر سب قبر میں۔ اب قبر کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بہت ہی مصیبت زدہ ہو کے مری ہیں اور یہ بہت نعمتوں میں مرے، سب ایک جیسے۔ تو دنیا ایسی ہے کہ بھائی اگر بہت نعمتوں سے آپ نے گزاری تو کیا، اور بہت مصیبتوں میں گزاری تو کیا، انتہا جو ہے سب کی موت ہے۔ آپ سے یہ تو چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کہ کون یہاں کس کا ہے۔ تو یہ تو سب ایک وہ ہے، کھلونے ہیں۔ کیسا سا وہ شعر کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کجا میں اور کجا یہ دنیا، کجا میں اور کجا یہ دنیا، کہاں سے کہاں میں لایا گیا ہوں، کہاں اچھا بھلے وہاں تھے تو کہاں میں کہاں سے میں کہاں لایا گیا ہوں۔ تو یہ سب مطلب جو ہے چلے سب کنیکٹ ہو گیا الحمدللہ۔ چلو تو یقین کا صاحب یہ تھا کہ یہ توجہ طلب بات ہے کہ ایمان کے بعد اگر یقین نہیں جاتا ہے، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا،
کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام ہوتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے صاحب اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، سمجھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو وہ گھٹے گی بھی. تو اسی لیے امام بخاری نے پورا اپنا ایک چیپٹر صحیح بخاری میں لکھا ہے، الامام، انہوں نے کہا الایمان یزید وینقص. ایمان ایسی چیز ہے جو یا تو بڑھے گی یا گھٹے گی. تو یہاں پہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان میں اضافہ ہوگا جب تم تلاوت قرآن پاک کرو گے یا ہمیں آیتوں کو سوچو گے یا اس پر تدبر کرو گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اچھا اس کا برعکس کر لیجیے، اس کا برعکس کر لیجیے کہ آپ قرآن کے بجائے جن اوقات میں موسیقی ہے، فلمیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان میں ملوث ہوں گے، گالی گلوج ہے اور فحش کی باتیں ہیں، تو جتنی فحشکاری ہوگی اس سے کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا نہیں آپ کا. نہیں، فحش باتوں سے ایمان بڑھے گا نہیں، فحش باتوں سے ایمان گھٹے گا. تو جتنے فحشکاری ہوگی اتنا گھٹے گا کہ وہ کفر اور شرک کی لیول تک چلا جاتا ہے. تو یہ یقین ہے اس چیپٹر میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. اس کے لیے یقین کا ضروری ہے، کا بننا ضروری ہے. وہ یقین اعمال الصالحات کے ساتھ، اعمال الصالحات کے ساتھ. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جو یقین ہے، ابن قیم فرمایا دیکھو کبھی سوچو تم کہ یقین جو ہے، کہاں گیا؟ یقین جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. یقین 3 قسم کا ہے. ایک تو ہے صاحب علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین. دیکھیے جو پہلا ہے نا یقین، علم الیقین، بس ہم لوگ اسی کے مکلف ہیں، 2 کے نہیں ہیں. علم الیقین کیا ہے کہ صاحب ہم کو دینی باتوں کا علم ہو جائے، وہ اتنا علم ہو جائے کہ ہمارا یقین بن جائے. اور جہاں تک عین الیقین ہے وہ نہیں ہوگا کہ ہم جن باتوں پہ ہمارا یقین ہے ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، یہ تو نہیں ہوگا، یہ دنیا میں نہیں ہوگا. اور حق الیقین یہ ہے کہ صاحب ہم جو ہیں اس کو چکھ بھی لیں، اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں، یہ تو آخرت میں ہوگا. اس کی مثال ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ دی ہے کہ دیکھو کوئی آدمی ہے جو تم سے کہے صاحب یہ شہد ہے، یہ شہد ہے، سوری وہ یہ کہے کہ میرے پاس شہد ہے، تو آپ اس کی بات پر تصدیق کر لیں بغیر دیکھے ہوئے، صرف اس لیے کہ وہ آدمی سچا پکا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، بلکہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اتنا صاحب کردار ہے کہ آپ نے کہا بھائی ہم تم پہ یقین کرتے ہیں، تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس شہد ہے تو تمہارے پاس شہد ہے. یہ ہے علم الیقین. بس ہم اسی کے اس دنیا میں اسی کے مکلف ہیں بس. اب فرمانے کہ اب وہ آدمی جو ہے چلو ہم تم کو اب دکھا بھی دیتے ہیں، دیکھو یہ جو ہے یہ شہد ہے. اب آپ نے وہ شہد دیکھ لیا، اب جب آپ نے وہ شہد دیکھا نا تو آپ کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. تو آپ نے یہ عین الیقین ہو گیا. اب کیا ہوا؟ پھر آپ نے تھوڑا اٹھا کے چکھ بھی لیا تو اب وہ حق الیقین ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ شہد ہی ہے، یہ نمک نہیں ہے، شہد ہے، یہ شہد. اب یہ کیا ہوا؟ اب جو پہلا ہے، جو پہلا مرتبہ تھا وہ علم الیقین تھا کہ وہ بیچنے والے نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس بھائی شہد ہے. آپ نے کہا بندہ پکا سچا ہے، صادق امین ہے، آپ نے بس ہم مان لیا بغیر دیکھے ہوئے. یہ آج آپ نے تلاوت کی تو اس
ابراہیم جو ہے نا یہی جی وہی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم الیقین ہے، عین الیقین ہو جائے، عین الیقین کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو اللہ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا تم کو ہمارا یقین نہیں ہے؟ تو نہیں، یقین تو ہے، بس دیکھنا چاہتے ہیں. اطمینان ہو جائے، مطلب یہ ہوتی ہے کیسے کریں گے آپ؟ یہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے بابا، کریں گے کیسے؟ تو اللہ کہ چلو ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ معجزات ہیں، یہ عام لوگوں میں نہیں ہے. اسی لیے میں پھر بتاؤں معجزات جو ہیں، دوبارہ پڑھا دیجیے گا، سب کو سمجھ میں نہ آیا. کون سی جی؟ یہ جانور ہوگا. چاروں جانوروں کا جی. نہیں میں نے کہا دوبارہ کہہ دیجیے. اچھا دوبارہ تو وہ ہاں تو وہ جو ہے انہوں نے 4 پرندے دیے ابراہیم السلام کو، ان کے حصے بکرے کر دیے اور پہاڑوں پر جا کر اس کو بکھیر دیا. پھر کہا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب آپ ایسا کریے واپس آئیے جہاں تھے آپ، اور اب ان کو آواز دیجیے جیسے ہندوستان پاکستان لوگ کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ، یاد ہے کبوتر بھی ہوتے تھے، اس کی نیت اور بھی ہوتی تھی بہت کچھ. وہ پورے محلے کا مشاہدہ ہو جاتا تھا چھت کے اوپر. وہ ہم لوگ کیا یہ سب ہوتا تھا. ہاں وہ چھت پہ جانے کا، وہ پرندے تو آسمان میں ہوتے تھے. وہ جیسے ایک مصرع یاد آیا اس کا، میں نے کل آپ کو سنایا تھا اس کا، بشیر کا. انہوں نے کہا کہ چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو. کبوتر بازی میں یہ سب بھی ہوتا تھا. تو بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام واپس گئے، انہوں نے کہا آواز دی، سب آ گئے. بس ایسے ہی کوئی آدمی کہیں مرے، کچھ ہو جائے، خاک، ہم کن کہیں گے فیکون ہو جائے گا، کن فیکون. تو اس لیے بھائی یہ ہے کہ اعمال الصالحات، اب یہ حق الیقین ہے. عین الیقین ہوگا آخرت میں جب ہم لوگ وہ دیکھیں گے جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کہ موت کے بعد کے جو حالات وہ ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں. بھائی مرنے کے بعد صرف سنا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہ بڑا دن آئے گا، اس دن تراد و نصب ہوگا اور سب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا. ہم جب اس وقت دیکھیں گے تب عین الیقین آئے گا. اور پھر انشاءاللہ جب جنت میں چلے آئیں گے تب حق الیقین آئے گا کہ جس جنت کا وعدہ تھا، تو یہ تو صاحب واقعی میں ہم لوگ مل گئی. تو ہم لوگ اس دنیا میں صرف علم الیقین کے مکلف ہیں، نہ عین الیقین کے ہیں اور حق الیقین کے تو بالکل ہی نہیں. صرف علم الیقین کے ہم لوگ مکلف ہیں. اب وہ علم الیقین کیسے حاصل ہوگا؟ رائٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں اعمال الصالحات کے ساتھ آئے گا. اعمال الصالحات سے علم الیقین آئے گا. سے اگر یقین بنتا تو ابو جہل صاحب ایمان ہوتا، ابو طالب صاحب ایمان ہوتے. ابو طالب کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صاحب ایمان ہوتے. تو علم سے صرف یقینی بنتا ہے، علم کے ساتھ تڑپ ہو، جستجو جب ہوتی ہے تڑپ، تب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. جب تڑپ ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. چاہے کچھ ہو، جیسے ہمارے اہل اللہ نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ماں بنتی ہے. جب ماں بنتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی چھاتی سے دودھ پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے میں تڑپ ہے. جب تڑپ پیدا ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو نوازا. اگر بچہ نہیں ہے تو پھر تڑپ نہیں ہے تو پھر دودھ نہیں. اسی طرح ہدایت کی جب تڑپ ہوتی ہے نا تب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. صرف علم ہونے سے کہ I know this and I know this, don't tell me I know everything، اس سے نہیں ہوتا. وہ جو ہے آدمی طلب ہوگی، جستجو ہوگی اللہ کے حضور میں، آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے، تب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو علم کے ساتھ اسی لیے کہتے ہیں
تعلیم و تربیت. تعلیم کے ساتھ وہ تربیت بہت ضروری ہے. یو نو چلیے آپ کہتے قربانی سے ہے قرب ربانی. قربانی جو ہے قرب ربانی. اچھا تو علم الیقین ہے پہلے, پھر ہے عین الیقین. عین مطلب دیکھنا, اور پھر عورت پریگننٹ ہے علم الیقین ہے, جی جی بچہ پیدا ہوا تو عین الیقین ہے, اور اس کے بعد اسٹیجز جو ہے وہ حق الیقین کر لیں, اس کو یوں بھی کر لیں. لیکن اللہ کے سلسلے میں یہ ہے, جہاں اللہ کا سلسلہ ہے اپنا محمود بھائی, اس کے لیے یہ ہے کہ عین الیقین ہونا یہ شاذ و نادر ہو جاتا ہے, جس کو ہم لوگ کشف کہتے ہیں. لیکن وہ کشف کوئی معیار نہیں ہے اس کا. اسی لیے کہا جاتا ہے جو بزرگوں کے واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, تو ان میں ان کے کرامات کو مت پڑھیں آپ. کرامات پڑھ لیں مطلب, لیکن وہ کوئی کرامات جو ہیں کہ وہ اڑ رہے تھے, وہ چل رہے تھے, وہ پانی پہ چل رہے, یہ جو ہے نا یہ کوئی معیار نہیں ہے. آپ سمجھیے معیار کیا ہے؟ بزرگوں کا اتباع نبی ہے, یہ معیار ہے. آپ سمجھیں, یہ کرامات معیار نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے وہ کرامات وہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیے ایک بزرگ تھے شاید مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری تھے, کون ہو رہا ہے بستر مرگ پہ, تو یعنی وفات سے سکرات تقریباً شروع ہو گئے, پیجامہ گیلا ہو گیا, رائٹ. تو جو طالب علم تھے یا جو بھی ان کی اعتماداری کرتے, انہوں نے پیجامہ کہا ان کے حضرت کا بدل دے. تو جو صاحب پیجامہ ان کا بدل رہے تھے, انہوں نے لیفٹ لیگ پہلے ڈالا. اس حالت میں بھی انہوں نے اپنا لیفٹ لیگ روک دیا اور رائٹ لیگ کو فارورڈ کیا. سنت کیا ہے کہ پہلے رائٹ لیگ. تو یہ ہے صاحب مطلب غضب کی بات کہ مستر مرگ پہ بھی خلاف سنت کام نہ ہو. ہم لوگ تو اپنا دونوں پیر ڈال دیتے ہیں, تصور ہی نہیں ہے سنت کا. یہ ہے کرامت سے بہت بڑی بات کہ بستر مرگ پہ بھی کوئی غیر سنت کام نہ ہو. تو یہ ہے مطلب سنت کی پیروی کرتے ہوئے انسان چلا جائے. تو ہم لوگ بزرگوں کے سلسلے میں کرامات بہت دیتے ہیں, وہ ایسے بزرگ تھے, انہوں نے یوں کیا. یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیسے سخت حالات میں جو ہے نا کیسی زندگی گزاری, یہ معیار ہے. تو بہرحال اس کو اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے لما کان یقول الذی یعمل صالح اللہ کما قال ابو سعید الخداد العلم ما استعملک. ایک بزرگ تھے سعید خزاز, انہوں نے فرمایا دیکھو علم وہ ہے جو تم کو عمل پر ابھارے. علم وہ ہے جو تم کو عمل پہ ابھارے, ورنہ وہ علم نہیں, ایک عذاب ہے آپ کے پاس. کیونکہ جتنا علم ہوگا اتنا سوال ہوگا. حضور فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے پاؤں نہیں ہٹیں گے اپنی راہ سے جب تک وہ 4 سوال کا جواب, ایک تم نے علم جو کتنا علم حاصل کیا اور پھر اس پر کتنا عمل کیا. آپ تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں, حماقت یہ کرتے ہیں کہ بھائی علم حاصل ہی مت کرو. وہ کہتے یہ اور عذاب ہے کہ آپ علم ہی نہیں حاصل کریں. تو مقصد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ آپ علم ہی نہیں حاصل, پورے قرآن میں علم کو حاصل کرنے کی طرح علم حاصل کریں, رائٹ, لیکن اس نیت سے کریں کہ ہم اس پر حتی الامکان عمل کریں گے. حتی الامکان different kind of punishment, جی not requiring. یہ تو بہت بڑا عذاب ہے. تو جتنا حتی الامکان ہے صاحب اس پر آپ عمل کریں تو عمل کریں. دوسری بات کیا ہے, والیقین ما حملہ کا سماہ مرکب بالغیب صلی اللہ. یقین کیا, تو علم تو وہ ہے جو آپ کو عمل پہ, اور یقین کیا ہے, یقین کہہ رہے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق, یقین وہ چیز ہے جس سے اللہ سے تعلق بن جائے. اعمال سے تعلق نہیں بنتا ہے. اعمال
کے بعد جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے, جو نتیجہ ہوتا ہے, جو رزلٹ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. بس وہی یقین. یقین کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق بننا ہے. اور صاحب یہ تعلق علم سے نہیں بنتا ہے. دیکھیں تعلق جو ہے وہ علم سے نہیں بنتا ہے. علم کے ساتھ جب عمل ہوگا تو پھر تعلق بنے گا, اور پھر ایسا تعلق بنے گی. اب کیسے معلوم تعلق آپ کو ہوا نہیں ہوا؟ آپ ہی کو معلوم ہوگا, آپ کا دل بتائے گا, آپ کا دل بتائے گا. یہ کسی اور کے ضروری نہیں ہے, یہ تو آپ. اور دیکھیے اعمال میں ظفر بھائی ایک بات بتائیں بغیر مذاق کے, مطلب کوئی بھی آدمی صرف عبادت سے اللہ والا نہیں بنتا ہے. کوئی بھی, آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں وہ تو آپ کو پڑھنی ہے, لیکن اس سے آپ اللہ والے نہیں بنیں گے. نماز روزہ حج زکات سے کوئی بھی آدمی اللہ والا نہیں بنا. اللہ والا بنتا ہے ان خدمت خلق سے. جتنی آپ لوگوں سے محبت کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنائے گا. ورنہ آپ عابد بنیں گے. عابدین کے لیے کوئی پکی کوئی وعدہ نہیں اللہ کا کہ عابدین کے لیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے متقیوں کے ساتھ, اور متقی بنتے ہیں نہیں, یہ جو نماز روزہ اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق سے. ابھی کل ہی پڑھی نا میں فجر عشاء میں, لیس البر, تقوی یہ نہیں ہے کہ تم قبل المشرق والمغرب کہ تم نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائے. مطلب یہ نماز جو ہے یہ معیار نہیں ہے تقوی کی, ضروری ہے لیکن لگا لیس البر. اب دیکھیے میں کر رہا ہوں, لیس البر تقوی یہ نہیں کہ قبل المشرق والمغرب, ولیکن اللہ ولیکن البر, بر کیا تقوی کیا, ایمان ہم پہ اللہ رسول اللہ. پھر اللہ نے فوراً کہا کہ پھر تم لوگوں کی خدمت کرو, لوگوں کی خدمت کرو. وہ کیا ہے, پیسے خرچ کرو ان پر, ان کی ہیلپ کرو, اور پھر فرمایا اپنا کردار صحیح کرو, تب اللہ والے بنو گے. والموفون بعہدہم عاہدوا, جو اس پہ جمو, جو کہو اس پہ جمو. آپ ہمیں بتا نا, پھر والصابرین فی البأساء والضراء اولئک الذین صدقوا, تو تم اللہ والے بنو گے. اسی لیے تمام, اب جیسے عبداللہ ابن عباس کے انتقال ہوا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ کئی 100 گھروں میں اناج پہنچنا بند ہو گیا. کئی 100 گھروں میں اناج پہنچنا بند ہو گیا. تب معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں جو ایک فرشتہ آتا تھا گھروں, وہ عبداللہ ابن عباس تھے. اب بتائیے اہل بیت کا فرد رات کو لوگوں کے گھروں میں کے آگے جو ہے کھانا رکھ کے جا رہا ہے, اس سے ان کا مرتبہ بنا. نماز سے مرتبہ نہیں بنتا ہے. نماز تو آپ کو پڑھنی ہے بھائی, آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ نہیں کر سکتے وہ لیکن آپ یہ کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ والے بن جائیں گے, قطعی نہیں بن پائیں گے آپ. ہاں وہ تو بگڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ خدمت خلق نہیں کریں گے, کوئی کسی کا بھی کام ہو. اب میں بتا دوں, وہ جن خاتون کا انتقال ہوا تو ہمارے وہ ڈاکٹر کا فون آیا, میں بس مثال دے رہا ہوں کہ حافظ صاحب وہ خاتون کو سائن کرنا ہے, وہ کیا ہوتا ہے آپ کے ڈاکٹر صاحب, ریلیز پیپر کیا ہوتا ہے وہ, اور اس کے بعد حافظ صاحب آپ کو سائن کرنا ہے ایز اے وٹنس. ابھی ہم نے کہا مجھ کو تو کہیں جانا ہے کام سے, اور حدیث شریف کلاس کے بعد گئے تھے, انہیں حافظ صاحب جلدی کریے ورنہ پھر یہ اور بھی ڈیلے ہوگا. اب میں کیا کروں, اس کی دودھ کس کو بھیجوں, اور مجھ کو ایک کام دے رہا. تو ہمارا پرویز بھائی کو فون کیا, بس اللہ ان کو اچھا رکھے, انہوں نے حافظ صاحب میں بھی جاتا ہوں. اب یہ فوراً آئے, میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا نا وہ ان کا ایڈریس, یہ فوراً گئے. پھر آپ جلدی جائیے کہ میں ادھر جا رہا ہوں, آپ اپنا بولو, اب پھر آپ گھر پہ آئیے. یہ گئے کوئی 40-45 1 گھنٹہ میں بھر لگا ہوگا, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو. یہ لے کے آ گئے. ہم نے بہت ایسا دل خوش ہوا, ہم نے کہتے فٹافٹ کام ہو گیا. میں نے سائن کیا, اسکین کیا, اور پھر ان کو ڈیکسٹر کو بھیج دیا, کام فٹافٹ ہو گیا الحمدللہ. پھر جنازہ ہو گیا. اب یہ چیز جو ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی, یار دیکھیں میرا بھی کام نہیں ہے ایسا. آپ نہیں صاحب میں تو ذرا مصروف ہوں, اور حالانکہ کوئی مصروف نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, میں مصروف ہوں, ورنہ حافظ صاحب میں ضرور جاتا, لیکن بس کا بہت ضروری کام ہے, اور بچے بھی نہیں, گاڑی بھی نہیں ہے,
باقی آپ کسی اور وقت کہیے ہو جائے گا. تو اس سے آپ اللہ والے آپ نہیں بنیں گے. یہ جو ایک دوسرے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں نا, ہیلپ کرنا, اس سے آدمی جو ہے نا اللہ والا بنتا ہے. کیا پتا کس کی ایک دعا لگ جائے, وقت کے وقت ایک دعا لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے, آپ کو کام گیا. جو ہے جو آمنو میں اور عمل صالحات میں سب سے بڑا جو ہے عمل صالحات ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے, نماز روزے حج زکات کے بعد. اس سے آگے زیادہ سخت لن تنالوا بر حتی بالکل مما تحبون. جو تحبون میں رزقی نہیں, سب چیز ان کا ٹائم رزقی تھا, دیر رشتہ وہ جو ان کو بڑا پسند ہے میرا ٹائم اس میں تھا, لیکن وہ اللہ کے لیے لگا, اللہ کے لیے لگا دیا. اسی لیے مطلب لوگوں کی خدمت کریں بھائی, ہم یقین یعنی لوگوں کی خدمت کریں تو آپ بنیں گے. ناصر بھائی مقال ہم لوگ جب سیلفش ہو گئے, چاہے آپ کا پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو ہندوستان ہو, جو ہم لوگ سیلفش ہو گئے, جھوٹے, ایک نمبر کے جھوٹے, ایک نمبر کے دغاباز. ابھی تک انڈیا ہی کو آپ دیکھیے, ہمارا ملک ہے, ہم کو اس سے محبت ہے بھائی, ہمارا ملک ہے. اس وقت انڈین گورنمنٹ پوری دنیا سے لا رہی ہے پیسہ, انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہماری انویسٹمنٹ کریے. مطلب کئی بلین ڈالرز انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا بھائی انڈیا میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. اب کیا وہ یہ جو اڈانی کا مسئلہ ہو گیا, اڈانی کا معلوم یہ ہوا کہ بھائی اس نے لوگوں سے لیا اور یہ فراڈ. اب اس سے جو ریپل ایفیکٹ ہوا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اب لوگ ہاتھ کھینچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کہ وہ تقریباً $135 بلین نمبر 1 وہ ختم والا ہوا, سب 420 تھی. اب اس کا یہ ہوا کہ آسٹریلیا میں بوڑھے لوگ بیچارے ریٹائرڈ لوگ, انہوں نے اپنا پیسہ انڈین اسی اڈانی کے اس میں ڈالا تھا, وہ ختم ہو گیا بیچارے. اب وہ سب رو رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں گیا. ہم نے کہا بھائی آپ نے اڈانی وہ کیوں کیا تھا. تو یہ جو ہے نا کہ جو ہم لوگ میں جو یہ ہے کہ مطلب دیکھیں نا ویسٹرن ملک صدیوں سے جمے ہوئے ہیں, اس لیے کہ بس ٹرسٹ وردینس ہے. ہمارے یہاں تھوڑا ہوتا ہے پھر ایک بڑا اسکینر ہوتا ختم ہو جاتا ہے. تو چاہے میں جب انڈیا کا ہوں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی چیز ہے, وہی مینٹیلٹی ہے, وہی ہے. تو بہر تو اس میں یہ کہ یقین کیا ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے پیدا کر دے, بس ابھی اتنا ہی ہے. تو بہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین پیدا کریں صاحب, یقین, اور کام آئے گا یقین. اور آخری بات صاحب یہ یقین کا یہ ہے کہ کل بھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی یقین کی, تو کسی آیت میں بھائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ اصل جو ہم کو مطلوب ہے وہ یقین ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ایمان وداؤٹ عمل رائٹ وہ کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے رائٹ. اور جب ایمان کے بعد اعمال ہوں گے اچھا تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے, پھر وہ یقین کی حد تک پہنچتا ہے. اقبال کا شعر ہے جی یہی یہ صاحب. اب دیکھیے یہ میں نے آج آپ کو لیے 2 غزلیں صرف نکالی ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے استاد ہیں دلی مکتبہ فکر کے داغ دہلوی, چلے صاحب دیکھیے یہ جو داغ ہے, جو داغ تھے مرحوم یہ زبان کے بادشاہ تھے, ان کو کہتے ہی ہیں مصلح اردو. تو ان کی چھوٹی بہن میں شیخ صاحب شعر بڑی غضب کیے, یہ غضب بڑی غضب کیے. کہتے ہیں اب دیکھیے الفاظ دیکھیے کمال کے انتخاب تھا ان کے الفاظ میں. اب دیکھیے ایک لفظ ہے ساز اور ایک ہے کینا ساز. ساز کہتے ہیں میوزک کو, یہاں میوزک سے مراد ہے اچھے لوگ, اور کینا ساز جو حسد جلن رکھتے ہیں جو چیپ لوگ ہیں.
تو اس پہ انہوں نے کیا پیارا شعر بنایا ہے، کہنے ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے. ناز والے بھائی، ناز والے، اب ناز والے مطلب ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، جیسے آپ کی بیگم ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارا خیال رکھا جائے. اور نیاز والے کو کون ہے؟ جو ناز اٹھاتے ہیں، رائٹ. تو ناز والے، تو ساز کینہ ساز کیا جانے، ناز کیا جانے. کہتے ہیں کب کسی کے در کی جبہ سرائی کی، جبہ سرائی مطلب کہیں جا کے سر ٹیکنا. تو کہتے ہیں کب کسی در کی جبہ سرائی کی، شیخ صاحب نماز کیا جانے. اقبال نے ایک خراب کام کیا، انہوں نے اس کو ملا بنا دیا، تو وہ ایک بڑا ہی عجیب سا ہو گیا. ورنہ اردو زبان میں شیخ صاحب سے بڑا ہوتا ہے عالم یا کوئی. تو کہتے ہیں کب کسی در کی جبہ سرائی کی. اب یہ بہت پیارا شعر ہے، مطلب یہ کہ جب تک کسی اہل اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، نماز صرف کام نہیں آئے گی، کسی اہل اللہ سے تعلق پیدا ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کب کسی در کی جبہ سرائی، کہتے ہیں شیخ صاحب نماز کیا جانے. کہتے ہیں جو رہے عشق میں قدم رکھیں، جو رہے عشق میں قدم رکھیں، وہ نشیب و فراز کیا جانے. مطلب اگر عشق کی راہ میں آ گئے تو نشیب و فراز آدمی دیکھتا نہیں ہے، اس کو تو عشق ہو گیا. تو کہتے ہیں جو رہے عشق میں قدم رکھے، وہ نشیب و فراز کیا جانے. اب سنیے آپ شیخ صاحب، یہ شعر سنیے کیا پیارا شعر ہے. پوچھیے میکشوں سے لطف شراب، پوچھیے میکشوں سے لطف شراب، پوچھیے میکشوں سے لطف شراب، یہ مزہ پاک باز کیا جانے. یہ مزہ پاک باز کیا جانے. حضرت خضر جب شہید نہ ہو، وہ مرے ہی نہیں، تو کہتے ہیں حضرت خضر جب شہید نہ ہو، لطف عمر دراز کیا جانے. لطف بھائی عمر دراز بھائی، تو کہتے ہیں حضرت خضر جب شہید نہ ہو، لطف عمر دراز کیا جانے. پھر کہتے ہیں جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے، آپ بندہ نواز کیا جانے. تو یہ ایک ان کی بہت عمدہ ہے. اور صاحب اب آئیے ایک اور غزل کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے امیر مینائی کی. داغ دیکھیے عجیب بات ہے، داغ دلی کے تھے، امیر لکھنؤ کے، دونوں زبردست شاعر تھے ایک ہی عہد کے. تو آئیے سب، یہ میں نے کی کہاں کی وہ شعر، ہاں تو یہ میں نے دو اشعار تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، میں نے کئی مرتبہ سنا، لیکن بہرحال اچھی غزل ہے. دیکھیے امیر مینائی کی بہت پیاری غزل ہے. کہتے ہیں گزشتہ خاک نشینوں کی یادگار ہوں میں. ان ہمارے جو بزرگ تھے اللہ والے تھے، ویسے تو نہیں مگر ان کی خاک ہیں. تو کہتے ہیں گزشتہ خاک نشینوں کی یادگار ہوں میں، مٹا ہوا سا نشان سر مزار ہوں میں. بزرگوں کی مٹا ہوا سا نشان سر مزار ہوں میں. اب آپ سنیے کمال. کہتے ہیں نگاہ گرم سے
نگاہ گرم سے مجھ کو نہ دیکھ اے دوزخ، نگاہ گرم سے مجھ کو نہ دیکھ اے دوزخ، خبر نہیں تجھ کو کس کا گناہ گار ہوں میں. خبر نہیں تجھ کو کہ نگاہ گرم سے مجھ کو نہ دیکھ اے دوزخ، خبر نہیں تجھ کو کس کا گناہ گار ہوں میں. کہتے ہیں پھر شان کریمی کے حوصلے دیکھیے، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھیے. گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں میں، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھیے. گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھیے. گناہگار ہوں میں. کہتے ہیں بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر. بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر، وہ دن خدا نہ دکھائے کہ ہوشیار ہوں میں. کہتے ہیں بڑے مزے میں گزرتی ہے، بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر، وہ دن خدا نہ دکھائے کہ ہوشیار ہوں. بس یہ امیر کی غزل تھی، میں نے کہا پہلے کے جو 3 شعر ہیں بہت اچھے ہیں. ارے بھائی دعا کر لیں انشاءاللہ. اللہ السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. جو ان بزرگوں کی کتابوں سے پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر حد الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک و صالح اور مسجد آنے والا بنا دے، اور ہمارے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور سب کو دین کی اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.